الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور درود و سلام نبی مکرم شفیع معظم حضور جان جانا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دی ذات اعلیٰ و عرفت پیش کرنے تو بعد اللہ رب العزت دا لا تعداد مرتبہ فضل کرم شکر اور احسان کہ خالق لم یزل نے انسان بنایا، طرح طرح دیاں نعمتاں نال نوازیا اور خصوصاً ساڈے تے اے فضل فرمایا کہ آقا علیہ السلام دی امت دے وچوں پیدا فرمایا۔ پچھلے جمعۃ المبارک تے صلاۃ جماعت یعنی با جماعت نماز دے حوالے نال اللہ رب العزت دے قرآن اور آقا نعمت حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان پیش کر کے کچھ گزارشات پیش کیتیاں سن۔ اج بھی اس عنوان تے اس حوالے نال کچھ گزارشات پیش کرن دی سعادت اللہ دی توفیق نال حاصل کرانگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان تے ہمیشہ کلمۃ الحق جاری فرمائے، سن سنا کے مینوں توانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نساء 5واں پارہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید دے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جدوں تسی انہاں دے وچ موجود ہو کہ انہاں دے اندر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے اندر فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو فرمایا پھر تساں انہاں دی نماز دی امامت کرواؤ۔ مصلی امامت تے کھڑے ہونا یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ شاید اس دنیا تے احساس نہیں، لیکن قیامت والے دن اس دی قدر فضیلت اور اہمیت دا علم ہوئے گا کہ او جگہ اور او مقام ہے جس مقام تے خود امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے دسے کہ مصلی امامت امامت کرانا میری سنت مبارک ہے۔ تو فرمایا فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، فرمایا پھر تساں نماز دی انہ دی امامت کرواؤ۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، فرمایا چاہیے اے ہے کہ انہ دے وچوں ایک جماعت تواڈے نال نماز پڑھے۔ اے ذکر ہو رہے دوران جنگ دے دوران نماز دا۔ فرمایا فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، انہاں دے وچوں چاہیے کہ ایک جماعت تواڈے نال نماز پڑھے۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ،
اور اپنے اسلحے نو اپنے نال رکھے، اسلحہ اپنے نال رکھے دوران جنگ۔ فَإِذَا سَجَدُوا، پھر جدوں سجدہ کر لین، یعنی جدوں وہ ایک رکعت پڑھ لین، اس نو کیا جاندہ ہے نماز خوف دوران جنگ۔ تو آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا سَجَدُوا، جدوں وہ سجدہ کر لین، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو فرمایا وہ ہٹ کے تواڈے تو پیچھے ہو جان۔ کون؟ وہ جڑی پہلی جماعت تواڈے نال نماز پڑھ رہی سی۔ وَلْتَعْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، ہن دوسری جماعت آ جائے، دوسرے لشکر دے ساتھی آ جان، لم یصلو، جنہوں نے اجے تک نماز نہیں سی پڑھی۔ یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ رب العزت دوران جنگ نماز تے جماعت دی اہمیت اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید دے اندر ارشاد فرمائی۔ شان نزول اے اس دا کہ ایک غزوہ دے اندر، ایک جہاد جنگ دے اندر آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور دے صحابہ کرام نے اکٹھے نماز ظہر پڑھی، سارے صحابہ نے۔ جدو نماز ظہر پڑھ لی نا تو کافراں نے آپس وچ مشورہ کیتا کہ یار کلیاں نماز پڑھی سی، انہاں نے سارے نے اکٹھے نماز پڑھی، پیچھے تو انہاں دی حفاظت کرن والا کوئی بھی نہیں سی۔ اے موقع سی سانو کہ سارے انہاں تے یک بارگی نال حملہ کر دے اور سارے نو قتل اور نعوذ باللہ من ذالک شہید کر دیندے۔ جدو انی گل ہوئی نا تے وچوں کچھ بولے کہندے پریشان نہ ہو، اثر دا ویلا آن والا ہے، اثر وقت بھی نہ سارے اکٹھے ہی نماز پڑھنی ہے نا۔ تصور کرو دوران جنگ بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت نو چھوڑیا نہیں۔ کس قدر جماعت نماز دی اہمیت ہے، جماعت نال اکٹھے نماز پڑھن دی کس قدر اہمیت ہے کہ دوران جنگ بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت نو چھوڑیا نہیں۔ تو صحابہ کرام نماز نال جدوں زور دی نماز تو فارغ ہوئے تو ادھر یہ مشورہ ہو رہا ہے کہ کوئی گل نہیں، پریشان نہیں ہونا، ایک او نماز آن والی ہے جڑی انہاں نو ماں باپ نالوں بھی زیادہ پیاری ہے، نماز عصر۔ انہاں نو ہر چیز نالوں پیاری ہے نماز عصر، انہاں نماز عصر پڑھنی ہے، پھر کٹھیاں تے اساں یک بارگی نال حملہ کر دینا ہے۔ ادھر اللہ اپنی تدبیر بیان فرما رہے ہیں، یہ اپنے پروگرام کر رہے ہیں۔ قرآن کہندے مکروا ومکر اللہ ان اللہ خیر الماکرین، اے اپنی تدبیراں چلدے نے، اپنے مکر کردے نے تے اللہ اپنی خفیہ تدبیراں انہاں دے نال چلدا ہے۔ فرمایا ان اللہ خیر الماکرین، اللہ دیاں تدبیراں سارے نالوں چنگیاں تے بہتر ہوندیاں نے۔ انہاں نے کی تدبیر چلی بھی اثر ویلے پھر کٹھے ہون گے تے اساں یک بارگی نال حملہ کران گے، لیکن مالک کریم نے اثر تو پہلے جبریل دے ذریعے قرآن دیاں آیتاں نازل فرما دی تھی۔ فرمایا محبوب ہون کٹھیاں سارے نماز نہیں پڑھنی، ایک ٹیم تہاڈی حفاظت واسطے پیچھے محاذ تے کھڑی ہوے، پیچھے تہاڈی حفاظت واسطے کھڑی ہوے اسلحہ لے کے، اور ایک جماعت ایک گروہ جماعت نال نماز ایک رکعت جدو پڑھ لے، یہ پڑھ کے پیچھے چلا جائے، پھر دوسرا گروہ آ جائے۔ میرے مالک دی تدبیر نو کو سمجھ سکتا ہے۔ تو قرآن کہندے فَإِذَا سَجَدُوا، پھر جدوں سجدہ کر لین پہلی جماعت، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، پھر محبوب وہ پیچھے ہٹ جان۔ نماز خوف اس نو کیا جاندہ ہے دوران جنگ۔ طریقہ کار کی ہے، لشکر دے وچوں ایک جماعت ایک گروہ آیا، آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی 2 رکعت، انہوں نے 1 رکعت پڑھی، پڑھ کے واپس چلے گئے۔ ہن اے جدوں واپس گئے تے دوسرا گروہ آ گیا، یعنی وہ جڑے پیچھے کھڑے سن انہوں نے آ کے 1 رکعت پڑھی، وہ واپس چلے گئے۔ اسی طریقے پھر وہ پہلا گروہ آیا، انہوں نے آ کے بغیر قرات دے 1 رکعت ادا کی تھی جڑی انہوں نے رہ گئی سی، اے واپس چلے گئے۔ دوسرے آئے تھے، انہوں نے چونکہ قرات والی رکعت رہ گئی سی، انہوں نے آ کے دوسری رکعت قرات نہ لا کے پڑھی، اس طرح 2 رکعتاں دونوں دیاں ادا ہو گئیاں۔ تصور کرو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، جماعت دی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ دوران جنگ اور دوران جہاد بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کس قدر جماعت دا اہتمام فرما دے نے۔ تو آقا علیہ السلام دے غلاموں فرمایا وَلْتَعْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا، فرمایا ہن دوسری جماعت آ جائے، پہلے نے پڑھ لی، ہن دوسری جماعت آ جائے جنہوں نے اجے تک نماز نہیں سی پڑھی، جڑی جماعت دے اندر شریک نہیں سن ہوئے، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، فرمایا وہ ہن تواڈے مقتدی بنن۔ اور پھر تساں انہاں دی او جڑی 1 رکعت تساں پڑھا رہے ہو نا، اس رکعت دے دوران او تواڈے مقتدی بنن، تواڈے پیچھے نماز پڑھن۔
وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، چاہیے کہ اپنے اوزار اپنا اسلحہ اپنے نال ہی رکھن، دوران نماز بھی اپنے اسلحہ نو چھوڑنا اپنے قریب رکھنا ہے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، اللہ فرماندا ہے محبوبہ پتہ ہے کافراں دے کی تمنا ہے، اے زور ویلے کی سلاماں پہ کردے سن، انہاں کٹھیاں پھر اثر دی نماز پڑھنی ہے، پیچھے ایک بھی نہیں ہونا، انہاں یاد خدا دے اندر مشغول ہونا ہے، اساں انہاں تے حملہ کر دینا ہے، پر محبوبہ تیرا رب انہاں نالوں بہتر تدبیراں جاندا ہے۔ تو فرمایا ود الذین کفروا، محبوب انہاں کافراں دی پتہ کی تمنا ہے، لو تغفلون عن اسلحتکم وامتعاتکم فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ، محبوب انہاں دا اے پروگرام ہے، تمنا ہے، خواہش ہے کہ دوران نماز اپنے اسلحہ تو اپنے اسباب تو غافل ہو جان۔ ظاہر ہے جدو نماز پڑھنی انہاں دا خیال سی کہ انہاں اسلحہ سائڈ تے رکھ دینے، ہتھیار اپنے سائڈ تے رکھ دینے نے، اے اسلحہ اور ہتھیار سائڈ تے رکھ کے نماز پڑھن گے، غافل ہو جان گے، فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ، اساں یک بارگی دے نال انہاں تے جھپٹ پواں گے، انہاں تے حملہ کر دیاں گے۔ لیکن مالک نے فرمایا نہیں، اے محبوب دے غلام نے انہاں دی حفاظت تو پھر میں اپنے ذمہ کرم تے لئی ہے۔ تو فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، یا رسول اللہ، حق چاہیے، یا غوث اعظم، یا توجہ کرنا، جو مالک دا ہو جائے، جو مالک دے محبوب دا ہو جائے، پھر اس دی حفاظت اللہ کس انداز نال فرماندا ہے۔ ظہر تو بعد تدبیراں ہوئیاں نے، اثر دے ویلا جے آیا نہیں، اللہ نے قرآن دیاں آیتاں نازل فرما دیتیاں، فرمایا محبوب ہن سارے کٹھیاں نہیں، ایک ایک کر کے، یعنی ایک جماعت پہلے آئے دوسری جماعت پھر آئے، اس طرح نماز ادا کیتی جائے تاکہ انہاں کافراں نو تہاڈے تے حملہ کرن دا موقع ہی نہ ملے۔ اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا، فرمایا ولا جناح علیکم ان کان بکم اذم من مطر او کنتم مرضا، فرمایا تہاڈے تے کوئی مذائقہ نہیں، ان کان بکم اذم من مطر او کنتم مرضا، کہ بارش دے اندر، ظاہر ہے بارش دے اندر اسلحہ اٹھانا اور پھر اسلحے دے نال نماز ادا کرنا، فرمایا او کنتم مرضا، یا تہاڈے چوں کوئی بیمار ہوئے، ان تدعوا اسلحتکم، فرمایا اپنے ہتھیاراں نو کھول کے رکھنا ہے، اپنے ہتھیاراں نو کھول کے رکھنا ہے، انہاں نو نیام دے اندر تلوار نو نہیں ڈالنا، جنگ دے دوران نماز بھی پڑھنی ہے تو تلواراں تہاڈیاں نیام چوں باہر ہونیاں چاہیے نے۔ ان کانا، پھر فرمایا وخذو حذرکم ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، فرمایا محبوب اپنے تمام اوزار اپنے کول رکھنے نے، ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، تے انہاں کافراں واسطے جڑے تہاڈے خلاف اس طرح دی ترکیباں سوچدے نے نا، عذاب مہینا، انہاں واسطے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھے ہے۔ اس سورہ نساء دی آیا کریمہ نمبر 106، آیا کریمہ نمبر 106 اور 5واں پارہ، اس تو سبق ہی ملے ہے کہ حضور علیہ السلام، حضور دے صحابہ دوران جنگ بھی جماعت نو چھوڑ دے، نماز تو نماز جماعت نو نہیں سن چھوڑ دے، اور آج اساں کتنے غفلت دے شکار ہوئے کہ مؤذن اذان دیندا ہے اور 20 منٹ کم از کم پہلے اذان دیتی جاندی ہے، اور نماز فجر دی بالخصوص غالباً 40 منٹ پہلے اذان ہوندی، لیکن پھر بھی غفلت دا شکار، کوئی سورج چڑھے تے مسجد وال آ رہے ہیں، کوئی لیٹ آ رہے ہیں، کوئی نماز ظہرت غفلت نال ادا کر رہے، کوئی نماز عصر غفلت نال ادا کر رہے، تو اللہ رب العزت دے اس قرآن دے وچوں پتہ چلیا صحابہ کرام تو ایسی غفلت نہیں سن کرتے۔ تصور کرو کافر سامنے موجود نے، اسلحہ موجود، ننگیاں تلواراں موجود نے، کافراں دا خوف بھی ہے، ڈر بھی ہے کہ کس وقت بھی حملہ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے رب دی یاد تو غافل ہوئے نہیں۔ اللہ رب العزت سانو بھی نماز با جماعت دی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت حضور احمد مجتبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث نے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس صلاة اسقل علی المنافقین من الفجر والعشاء، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لیس صلاة اثقل علی المنافقین، فرمایا اے دو نمازاں منافقاں تے باری نے،
منافقت بھاری نے، وزنی نے، منافق بددلی نال پڑھدے نے، آندے نے کیڑا ویڑا آ گئے، کیڑیاں نے؟ فرمایا من الفجر والعشاء، ایک نماز فجر اور دوسری نماز عشاء۔ منافقت بہت باری نے، کیوں باری نے؟ ایک تو وجہ اس لیے ہے کہ فجر وقت نیند بڑے زوراں تے ہوندی، ساری رات پاویں نیند، کیونکہ ساری رات بعض اوقات موبائل تے گزر گئی، دوستاں نال گپ شپ دے اندر گزر گئی، کھیل کود دے اندر گزر گئی، یا سوچو بچار دے اندر گزر گئی، اور جدوں فجر دا وقت قریب آ رہا ہوندا ہے تے شیطان بھی تھپکی دیندا ہے، پھر اس وقت نیند زوراں تے ہوندی تے منافق آندا ہے کدھر مؤذن نے آ کے جناب اچھی آواز نال اذان دے کے مینوں جگا دیتا ہے۔ ایسے بھی تو منافق موجود نے نا جڑے مؤذن دی اذان تو بھی تنگ آ جاندے نے، ایسے ظالم بھی تو معاشرے دے اندر موجود نے جڑے ٹریکٹر تے چلن والی ٹیپ تو تنگ نہیں آندے، گدا گاڑی تے چلن والے لاؤڈ سپیکر تو تنگ نہیں آندے، لیکن مؤذن جدوں اذان دی آواز دیندا ہے، مؤذن جدوں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پکاردا ہے تو چند منٹ دی اذان انہاں تے گراں گزر دی ہے۔ اے دا مطلب ہے انہاں دے دل دے اندر منافقت ہے۔ اگر محبت ہوندی اور کامل مومن ہوندے تو کدی بھی اذان دی آواز تو او نفرت کر دے۔ بلکہ میں ایک دن اخبار تے پڑھ رہا سا اپنا سوشل میڈیا تے کہ سندھ دے اندر ایک جج صاحب سن مسجد دے قریب رہائے سی، اے چند دنوں دی بات ہے، اور باقاعدہ اتنے دے مؤذن دی ویڈیو بھی ہے، تو اور جج صاحب نے سختی دے نال پولیس والے نو بھیجیا کہ انہاں نو کہو نماز فجر دی اذان سپیکر تے نہ دتی کرو، میری نیند خراب ہوندی ہے۔ ظالم شرم نہیں آئی ویسے؟ بدبخت لوگاں نو، اللہ والیاں نو، صوفیاء نو، اہل ایمان نو نماز فجر وقت جدو مؤذن اللہ اکبر دی صدا بلند کردا ہے انہاں دے عشق دے اندر اضافہ ہو جاندا ہے۔ اے تڑپ دے نے کہ کس وقت مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہ اساں بستر استراحت نو چھوڑ کے اللہ دی یاد واسطے مسجد دے اندر چلے جائیے۔ یعنی معاشرے دے اندر ایسے لوگ بھی موجود نے جڑے مؤذن دی اذان تو بھی تنگ نے، لیکن یاد رکھنا اذان تو تنگ وہی ہوئے گا جس دے دل دے اندر قدورت ہے، دین دی محبت نہیں۔ جس دے دل دے اندر دین دی محبت ہے وہ تو سن ادھروں اذان سندا ہے، اس دوسری سائیڈ بنو اس دے عشق خدا اور عشق مصطفیٰ دے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو خالق لم یزل نے فرمایا، اللہ رب العزت دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتُوهُمَا حَبُوءً لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤْذِنُ فَيُقِيمَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يَوْمَ النَّاسِ۔ فرمایا اگر انہوں پتہ چل جاندہ نا کہ نماز عشاء اور نماز فجر دے اندر اللہ نے کتنا اجر رکھے ہے، مالک نے کتنا ثواب رکھیا، تو فرمایا گھٹنیاں دے بل یا پیراں دے بل اور ہتھاں دے بل اپنے ہتھاں نو گھسیٹ کے بھی مسجد دے اندر جماعت واسطے حاضر ہو جاندے۔ اگر انہاں نو پتہ چل جاندہ، بندے نو پتہ چل جائے نا کہ اس غذا دے اندر پروٹین اس قدر موجود نے، سیب دے اندر اس قدر پروٹین موجود نے، ڈاکٹر سامنے دکھا دے پریکٹیکلی، تو میرا خیال ہے کہ پھر انسان کوشش کرے کہ جیسا بھی ہے مہنگا بھی ہے لیکن لے کے کھانا ضرور ہے۔ تو آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر انہوں پتہ چل جائے کہ نماز عشاء اور نماز فجر دا اجر اور ثواب کس قدر ہے، تو فرمایا ایک گھسیٹ کے بھی اپنے آپ مسجد وال لے کے جائیں۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا لقد حممت ان آمر المؤذن فیقم ثم آمر رجلا یوم الناس۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں ارادہ کیتا ہے، میں ارادہ کر لے کس چیز دا کہ میں جدو نماز دا وقت ہوئے تو کسی نو کہاں کہ نماز واسطے اذان دے، او اذان پڑھے، ثم آمر رجلا یوم الناس، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا میں دیکھا کہ کیڑا کیڑا بندہ نماز واسطے نہیں آیا، ثم اخذ شعلا من نار، میں ہاتھ دے اندر اگ دا شعلہ پکڑ کے لے کے جاواں، فاحرق علی من لا یخرج الی الصلاۃ بعد۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر میں اس نو جلا دیاں کہ جیڑا نماز واسطے جماعت واسطے مسجد کے اندر حاضر نہیں ہویا۔ کس قدر وعید ہے آقا علیہ السلام نے، اس تو سانو سمجھ جانا چاہیے۔ مسلمانہ واسطے جماعت دا اہتمام کیوں فرمایا گیا؟ اس واسطے انہاں دے اندر محبت باہمی پیدا ہو جائے،
انہاں دی نفرت ختم ہو جائے. یہ مسجد دے اندر آن ایک دوسرے دے حالات پوچھن, بھائی کیسا حال ہے تیرا, بزرگوں کیسا حال ہے, بیٹے تیرا کیسا حال ہے. جدوں ایک دوسرے دا حال چال پوچھن گے نفرتاں ختم ہو جان گیاں, کندھے دے نال کندھا ملا کے کھڑے ہون گے نفرتاں ختم ہو جان گیاں, اللہ دی عطا نال محبت پیدا ہو جائے گی. جماعت دی روح نو تو سمجھو نا, اللہ کی چاہندا ہے کہ محبوب تواڈے غلاماں وچ نفرتاں ختم ہو کے, دوریاں ختم ہو کے باہمی اتفاق و اتحاد پیدا ہو جائے. تو اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر ارشاد فرمایا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم دے اس حدیث پاک دے راوی نے, آقا علیہ السلام نے فرمایا لو ان رجلا دعا الناس الى عرق او مرمتين لاجابوه وهم يدعون الى هذه الصلاه في جماعه فلا ياتونها. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی کسی دی دعوت کرے اور وہ ندا لگائے کہ بھائی آج ہڈی والا گوشت ملے گا, ہڈی والا گوشت ملے گا, اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا یا اے ندا لگائی جائے کہ تانوں دو کھر دو پائے بہترین انداز نال پکے ہوئے یہ تانوں اج پیش کیتے جان گے, تو فرمایا کوئی بھی پیچھے نہ رہ جائے. ساڈی قوم دے اندر لنگر دا مزاج ہے نا, محفل بعد دے اندر سننی ہے, پہلے اتنے لنگر کیڑا موجود ہے. یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ اے سننا جڑے صرف لنگر دے واسطے آندے نے یا جڑے صرف لالچ دنیا دے لالچ واسطے مساجد ول آندے نے, آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ ندا لگائے, آواز دے اور کسی نو بلایا جائے کہ آؤ جناب تانوں ہڈی والا گوشت پیش کیتا جائے گا اور دو کھر یعنی دو پائے بہترین انداز نال پیش کیتے جان گے, تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فوراً دعوت قبول کر لیں گے, انکار کرن گے نہیں. لیکن آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَهُمْ يَدْعُونَ إِلَىٰ هَذِهِ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ فَلَا يَأْتُونَهَا. فرمایا جے انہاں نوں نماز واسطے آکھیا جائے, اے میری قوم دا مزاج ہے کہ نہیں, لنگر واسطے آکھیا جائے تے دوڑ کے آن گے. اوہی لوگ جڑے فجر دی نماز چھوڑ دیندے, جنہاں نے کدی ظہر دی نماز نہیں پڑھی, جنہاں نے نماز عصر نو ترک کیتا, جنہاں دی اے ریت بن گئی کہ نماز عشاء نو چھوڑ دیتا, وہ جدوں سال بعد یا 6 مہینے بعد یا ہفتے بعد مسجد دے اندر بہترین لنگر دے اہتمام نال محفل میلاد ہوندی ہے تو ساری مسجد کھچا کھچ بھری ہوندی. وجہ کی ہے؟ لنگر بہترین پکے. تو آقا علیہ السلام نے تو پہلی ارشاد فرما دیتا, فرمایا جدوں انہاں نوں کھانے دی دعوت دتی جائے گی نا تو پھر بڑا مجمع ہوئے گا, تے جی آکھو محفل دے اج بھئی کوئی چیز نہیں تو شاید پھر تعداد کم ہو جائے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جدوں انہاں نوں انہاں چیزاں دی کھان دی دعوت دیتی جائے دوڑ کے آن گے, لیکن فرمایا وَهُمْ يُدْعُونَ إِلَىٰ هَذِهِ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ فَلَا يَأْتُونَهَا. فرمایا جدوں صلاۃ جماعت واسطے انہوں نے بلایا جائے کہ آؤ جماعت نال آ کے نماز پڑھو, تو پھر انکار کر دیں گے. پھر کوئی بہانہ لگائے گا کہ میرے کپڑے خراب نے, یہ بے نمازیاں والا عذر, اس تو بڑا بہانہ کیڑا ہے؟ اکثر جوان اے بہانہ کپڑے خراب نے جی, وہ کپڑے خراب تیرے کھانا کھان دیاں وقت اس وقت کپڑے خراب نہیں ہوندے, تو سکول جانا ہے کپڑے خراب نہیں ہوندے, تو اپنے کاروبار کرنا ہے تیرے کپڑے خراب نہیں ہوندے, تو گھر دے اندر جانا ہے کپڑے خراب نہیں ہوندے. اللہ دے گھر حاضری واسطے جدوں کیا جائے تو نوجوان کہندے میرے کپڑے خراب نے. اصل کپڑے نہیں, دل خراب ہو چکے ہیں, اور کپڑے اس وقت تک خراب رہنے نے جتنی دیر تک دل خراب ہے, اور پاک کدوں ہونے نے جدوں دل پاک ہو جائے گا, جس وقت دل صاف ہو جائے گا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لقد ہممت ان آمر رجلا ان یصلی بالناس فی جماعت. فرمایا میں کسی شخص نو جماعت واسطے مصلی امامت تے کھڑا کراں کہ انہاں دی جماعت دی امامت کروائے. ثم انصرف الی قوم سمعوا النداء فلم یجیبوا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر میں دیکھاں قوم دے کل جاواں اور دیکھاں کیڑا کیڑا جماعت نماز پڑھن واسطے گئے اور کیڑا کیڑا نہیں گیا. تو فرمایا جس نے اذان سن کے مسجد دا رخ نہیں کیتا, فرمایا میں اس نو جلان دا حکم دے دیاں, اس شخص نو جلان دا حکم دے دیاں کہ اس نے مؤذن دی اذان بھی سنی مسجد دے اندروں لیکن پھر بھی نماز جماعت نال جا کے نہیں پڑھی. تو آقا علیہ السلام فرماندے نے میں آرڈر دے دیاں کہ اس شخص نو جلا دیتا جائے. تو پتہ چلیا ایک تو اس تو اے مسئلہ واضح ہو کہ اگر حکمران مسلم حکمران تبلیغ دین واسطے لوگاں دی اصلاح واسطے اور لوگاں دی بہتری واسطے کسی وقت جماعت نو ترک کرے
تو اس نو اس حدیث دے وچوں اجازت مل رہی، لیکن کرے کس واسطے؟ لوگاں دی تبلیغ واسطے، لوگاں نو تبلیغ واسطے، اصلاح واسطے، لوگاں دی بہتری واسطے۔ اگر خوش گپیاں واسطے کرے تو پھر اجازت، پھر وہ گناہ دے زمرے دے اندر آئے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر ارشاد فرمایا انہ لا یتخلف عنہا الا منافق۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جماعت والی نماز تو پہلے پیچھے، یعنی صلاۃ جماعت تو پیچھے، فرمایا پتہ کون لیندے؟ فرمایا منافق ہی رہندے۔ منافق تو سوا کوئی بھی جماعت انہوں نہیں چھوڑتا۔ کی خیال ہے جماعت نہ نماز پڑھنی ہے کہ نہیں؟ بولی بہت کم بولے ہو یار، یہ گلاں بھی تو اساں ہی سننیاں نے نا، میاں صاحب دے کلام بھی سننے ہیں تے حدیثاں بھی تو اساں ہی سننیاں نے نا، احادیث تے عمل بھی تو اساں ہی کرنا ہے نا، اور حقیقی دین تو ہے ہی قرآن اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے فرمایا، او قوم، آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑی جماعت تو بغیر تنہا نماز پڑھ دی، نماز تو پڑھ دینے لوگ لیکن تنہا نماز پڑھ دینے، گھراں دے اندر جان بجھ کے صرف مسجد تک نہیں جا سکتے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا او لیختمن اللہ علی قلوبہم ثم لیکونن من الغافلین، فرمایا اللہ انہاں دے دلاں تے مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلاں دے وچوں ہو جان گے۔ اللہ انہاں دے دلاں تے مہر ثبت کر دے گا کہ یہ غافلاں دے وچوں نے، غفلت دے اندر رہے، مؤذن اذان دے کے انہاں نو نماز ول جماعت ول بلاندا رہا، لیکن انہاں دے کناں تے جوں تک نہیں رینگی، ثم لیکونن من الغافلین، ہن یہ غافلاں دے وچوں ہو گئے نے۔ تے جس دے دل تے مہر اللہ ثبت فرما دے کہ غافل ہو گئے، پھر اس نو کون اٹھا سکتا ہے؟ پھر اس نو کون عقل مند بنا سکتا ہے؟ جس نو میرا مالک غافل فرما دے۔ اللہ کریم مینوں تانوں غفلت تو نکال کے اللہ تعالیٰ سانو صلاۃ جماعت دی پابندی دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی مکرم تاجدار ختم نبوت حضور جانے جانا احمد مجتبیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو طلحہ، حضرت معدان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماندے نے سالنی ابو دردہ، حضرت ابو دردہ نے میرے کو پوچھیا، کی پوچھیا؟ این مکانک، تیرا گھر کتے، تیرا مکان کس جگہ تے؟ میں عرض کی تھی قلت فی قریۃ دون حمص، میں حمص بستی دا رہن والا۔ حضرت ابو دردہ کہنے لگے قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو دردہ حضرت معدان بن ابی طلحہ نو فرما دے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی کو سنیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ما من ثلاثۃ فی قریۃ ولا بدو لا تقام فیہم الصلاۃ، فرمایا آقا علیہ السلام نے جنگل دے اندر یا کسی بستی دے اندر 3 آدمی رہندے ہون تو فرمایا انہوں نے چاہیے کہ جماعت نال نماز پڑھن۔ 3 آدمی بھی کسی بستی دے اندر، کسی قریہ دے اندر، کسی بھی مقام تے سفر دے اندر بھی جا رہے ہوں، پھر انہاں واسطے کی بہتر ہے کہ جماعت نال نماز پڑھن، ایک نو مصلی امامت تے کھڑا کر دیں، 2 پیچھے کھڑے ہو جان تاکہ سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا ہو جائے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے نے، آقا علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا الا استحوذ علیہم الشیطان، تے جے انہوں نے اس طرح نماز نہ پڑھی، یعنی صلاۃ جماعت نال نماز نہ پڑھی، فرمایا الا استحوذ علیہم الشیطان، فرمایا شیطان انہوں تے غالب آ جائے گا۔ نماز تو پڑھی لیکن کلیاں جماعت نال نماز نہیں پڑھی، پھر بھی آقا علیہ السلام فرماندے نے الا استحوذ علیہم الشیطان، شیطان انہوں تے غلبہ کر لے گا، شیطان انہوں نے اپنے گھیرے دے اندر لے گا۔ اور فرمایا فعلیک بالجماعت فانما یعقل الذئب القاسیہ، فرمایا اور جیڑی بکری ریوڑ تو پیچھے رہ جاندی ہے نا، بھیڑیا اس نو آ کے کھا جاندا ہے۔ اس گل نو سمجھنا سارے جٹ بندے بیٹھے ہو، ہن تے خیر بھیڑیے نہیں رہ گئے، ہن تے انسانی شکل دے اندر بھیڑیے نمودار ہو گئے جڑے بکریاں بھی چوری کر کے لے جاندے نے۔ تو آقا علیہ السلام نے کی فرمایا کہ جیڑی بکری ریوڑ تو پیچھے رہ جائے پھر بھیڑیا اس نو کھا جاندا ہے، آقا علیہ السلام نے شیطان نو بھیڑیے دے نال تشبیہ دیتی ہے، شیطان بھی بھیڑیے دی طرح ہے
جو انسان جماعت دے نال نماز نہیں پڑھے گا، تنہا نماز پڑھے گا جان بوجھ کے، اور تنہا نماز گھر دے اندر پڑھے گا یا مسجد دے اندر لیٹ آ کے تنہا نماز پڑھے گا، تو آقا علیہ السلام کی فرما رہے ہیں کہ جس طرح بکری ریوڑ نالوں جدا ہوئے تے بھیڑیے نو حملہ کرنا آسان ہو جاندے ہے، تے جے بھیڑیا اس ریوڑ وال لائے تے پھر بکریاں کیونکہ زیادہ تعداد دے اندر ہوندیاں نے، حملہ کارگر ثابت ہو سکدا نہیں۔ اسی طریقے جدو تنہا کوئی نماز پڑھے تو شیطان اس تے غلبے دی کوشش کردا ہے، لیکن جدو مسلمان اکٹھے جماعت دے نال نماز پڑھدے نے تے شیطان تے انہاں دا داؤ چلدا، شیطان دا انہاں تے داؤ چلدا نہیں، او اللہ دی پناہ دے اندر آندے نے۔ تو پتہ چلیا صلاۃ جماعت دا ایک فائدہ اے بھی ہے کہ اللہ رب العزت دے کرم فضل اور رحمت دے نال انسان شیطان دے کولوں محفوظ ہو جاندا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال الصائب انما یعنی بالجماعت جماعت الصلاۃ۔ آقا نعیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت صاحب فرماندے نے کہ اس حدیث پاک تو الجماعت تو مراد جماعت نال نماز پڑھنا ہے، جماعت نال نماز پڑھنا ہے۔ حضرات پچھلے جمعۃ المبارک تے میں ایک حدیث عرض کیتی سی کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام دی بارگاہ چ حضرت قریش دے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر اور عرض کیتی ہے، حضرت ابن مکتوم عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیتی، یا رسول اللہ اکھاں دی بینائی بھی کمزور، بینائی تو محروم ہو گیا، بصارت بھی نہیں، بہت کم ہو گئی، ضعیف ہو گیا، طاقت نہیں رہ گئی، بوڑھا ہو چکیاں، کوئی قائد نہیں مینوں جڑا مسجد تک لے کے آ جائے، اور رستے دے اندر درندیاں دا خدشہ بھی ہے، سونیا مینوں اجازت دیو نا، رخصت دے دیو، میں گھر نماز پڑھ لیا کراں۔ تو آقا علیہ السلام نے کی فرمایا سی، بلال دی آواز کرنا چ جاندی ہے، مؤذن دی آواز کرنا چ پہنچ دی ہے؟ عرض کیتی نعم یا رسول اللہ، ہاں۔ فرمایا پھر مسجد جا کے نماز پڑھیا کر۔ بس یار اے جوانوں، میری ملت دے نوجوان بالخصوص اگر آقا علیہ السلام ایک ضعیف العمر بابے نو جڑے بصارت تو محروم ہو چکے، جنہاں دی سماعت کمزور ہو چکی، جنہاں دے گٹے گوڈیاں چ جان اس قدر نہیں رہ گئی، دیکھ نہیں سکتے، پکڑ کے لیان والا مسجد تک کوئی نہیں، رستے دے اندر درندیاں دے خوف دا بھی اظہار عرض کیتا، لیکن آقا علیہ السلام نے پھر بھی اس نو گھر دے اندر نماز دی اجازت دیتی، رخصت نہیں دیتی۔ تو کی خیال ہے اج دا جوان قریب مسجد ہوئے چل کے آنا بھی کوئی مشکل نہیں، اے وہ جوان ہے جڑا کئی کلومیٹر سفر کر کے کرکٹ کھیلن واسطے دوڑ جاندہ ہے، سینکڑوں کلومیٹر سفر کر کے چلے جاندہ ہے، سینکڑوں کلومیٹر ٹھنڈیاں ہواواں دے اندر موٹر سائیکل تے سفر کر لیندہ ہے، لیکن گھروں نکل کے قریب مسجد دے اندر جماعت نال نماز نہیں پڑھدا۔ تو کیا جواب دیں گے کل قیامت والے دن جدو آکھاں گے نا اے بہانے اللہ رب العزت محبوب کریم علیہ السلام دے اس غلام حضرت عبداللہ ابن مکتوم نبینا صحابی نو لیا کے سامنے کھڑا کر دیں گے، تو کیڑا عذر پیش کرنا ہے؟ میرے محبوب دا اے بابا، اے میرے محبوب دا بابا غلام، بڑھڑا غلام، نبینا ہون دے باوجود، بوڑھا ہون دے باوجود جماعت نال نماز پڑھدا رہتے، تو جوان ہو کے بہانے لگانا ہے؟ اس وقت پھر کوئی بہانہ چلے گا نہیں۔ تو خدا را مسجد اساں کس واسطے یار بنائی؟ مسجد نمازی نال سجدی ہے، یاد رکھنا۔ مسجد کدے نال سجدی ہے؟ یہ پھلاں نال نہیں سجدی، سیلنگ نال نہیں مسجد سجدی، کلین نال۔ کلین کس واسطے؟ جدو نمازی نہیں سارے، اجتماع نہیں ہوئے گا نمازیاں دا، پھر کلین دا مقصد تو فوت ہو گیا نا یار۔ کیا خیال ہے ٹائل نال مسجد جچدی ہے؟ بولیے۔ کپڑے سونے بندہ پا لوے تے او خوبصورت نہیں ہوندا، بندے دا دل خوبصورت ہونا چاہیے۔ مسجد خوبصورت بندی ہے نمازیاں نال، جتنی دیر تک مسجد دے اندر نمازی اجتماع دی صورت دے اندر نہیں آن گے اتنی دیر تک مسجد دی خوبصورتی ہو سکتی۔ اللہ کریم سانو مسجد نو خوبصورت بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ اور ویسے بھی میں نے ضمناً حدیث پاک یاد آ گئی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرب قیامت ایک زمانہ آئے گا، ایک قیامت دی نشانیاں دے وچوں ایک نشانی ہے، کیڑی؟ فرمایا لوگ مسجداں بنان تے فخر کرن گے، مسجداں بنان تے فخر کرن گے، نمازاں تے نہیں کرن گے کہ اسی نماز الحمدللہ پڑھنے ہیں۔ بھئی اس دے اندر فخری انداز نال کہنا چاہیے میرا بیٹا الحمدللہ نمازی، میرے اہل و عیال نمازی نے الحمدللہ، تاکہ دوسرے دے اندر بھی نیکی دی رغبت پیدا ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مسجداں بنان تے فخر کرن گے۔ تو ساں دیکھے نہیں آج
بعض کا تو ہو سکتا ہے ایسے بھی کہندے ہو یہ شاہ پور دی مسجد بڑی خوبصورت ہے، یہ گل ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے بٹے والے کہندے ہوں ساڈی مسجد بڑی خوبصورت ہے، تحصیل وچ ایسی کوئی مسجد ہی نہیں۔ یہ آقا علیہ السلام نے 1500 سال پہلے ارشاد فرما دیتا سی مسجداں بنان گے لیکن فخر کرن گے۔ فخر کرنا اللہ دی توفیق ہے۔ فخر کس چیز دا یار؟ مسجد بنا کے ایسا کی کر لے؟ اصل کامیابی اور کامرانی تے تب ہے کہ جس طرح مسجد بنائی ساری مسجد نماز فجر وقت بھری ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یا رسول اللہ، حق شاری یار، یا غوث اعظم، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کی خیال ہے انشاءاللہ نماز فجر وقت حاضر ہوئیں گے؟ ایک ساتھی نے مسئلہ دریافت کیتا سی، کیا خواتین مسجد اندر آ سکدیاں نے؟ تو سب تو پہلے ساڑھے کول دو چیزاں نے دلیل واسطے، یا اللہ دا قرآن یا میرے آقا انعیم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان۔ جدو اتوں بات مل جائے تو دوسری شاید ضرورت جان دی نہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان ابن عمر رضی اللہ عنہ، بخاری اور مسلم دی متفق علیہ حدیث پاک، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا استعذنت المرأة احدکم الی المسجد فلا یمنعها۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تواڈے وچوں کسی دی بیوی مسجد اندر آن دی اجازت منگے تو فلا یمنعها، اس نو منع نہیں کرنا، اس نو منع نہیں کرنا۔ اس حدیث پاک دی شرح کردے ہوئے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے فی زمانہ تو بالکل بھی منع نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ جدو خواتین بازاراں دے اندر جا رہی نے، خواتین شاپنگ ہالاں دے اندر جا رہی نے، خواتین گھراں دے اندر ڈرامے دیکھ رہی نے، خواتین سینما ہالز دے اندر جا رہی نے، تو بدرجہ اولا خواتین نو اجازت دینی چاہیے با پردہ بے پردہ نہیں، با پردہ ایک پردے دے ماحول دے اندر مرداں تو ایک سائیڈ تے مسجد دے اندر آ کے اللہ اور اس دے رسول دی تعلیمات نو سماعت کرن۔ بدرجہ اولا مرداں نالوں بھی زیادہ ضروری ہو چکے اپنی خواتین دی تربیت کرنا۔ اللہ تعالیٰ مینوں تانوں ہدایت کاملہ نصیب فرمائے۔ اللہ سانو نماز جماعت دی توفیق دی پابندی دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔